جی السلام علیکم مدنیس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، میں نے ایک ایکسپیرینس 2020 میں غالباً ہمیں جانے کا اتفاق ہوا کمراٹ ویلی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں تفسیر قرآن پڑھاتی ہوں الحمدللہ، تو ایک آیت آتی ہے جگہ جگہ قرآن میں جنت کی، جہاں منظر کشی ہوتی ہے وہاں ایک آیت بار بار آتی ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تو میں جب اس کو پڑھتی تھی تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نے تو یہاں ہمارے گھر آس پاس جو ہماری لوکیشن میں دریا ہیں وہ ہمارے پاس ادھر ہرو ہے، اور ہم سے تھوڑا آگے ادھر سندھ ہے، پھر اس کے ساتھ کابل ہے۔ تو جو دریا ہم نے وزٹ کیے ہوئے ہیں ان کے کناروں میں درخت نہیں ہیں، بلکہ پتھر ہیں، اور وہ بڑے کٹاؤ والے پتھر ہیں یا ریت ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیسا باغ ہوگا جس میں درختوں کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ یہ بات مجھے کمراٹ ویلی جا کے سمجھ آئی مدنیز۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کمراٹ ویلی میں جو وہاں دریا ہے اس کے کنارے پر درخت ہیں، چیڑ کے درخت ہیں وہ، اور ان کی جو جڑیں ہیں وہ پانی، کتنے ایسے ہیں جن کی جڑیں پانی کے اندر ہیں، مطلب وہ جڑیں پانی میں آئی ہوئی ہیں اور دریا کا پانی وہاں سے بہہ رہا ہے۔ تو اس قدر خوبصورت نظارہ ہے، لٹرلی یہ جو پانی ہوتا ہے نا ایکوا گرین جس کو بولتے ہیں کلر کو، اس کلر کا پانی ہے وہ، اور پھر اس پر چیڑ کے درخت ہیں، اس قدر زیادہ سیاہی مائل سبز درخت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ سیاہی کی جھلک مارتا ہوا سبزہ، اس طرح کا سبزہ ہے وہ۔ اور پھر پہاڑ ہیں، الحمدللہ مجھے کئی کنٹریز میں جانے کا اتفاق ہوا اور پہاڑ بھی میں نے بہت دیکھے، لیکن جو کمراٹ ویلی کے پہاڑ دیکھے میں نے وہ یعنی اتنا اونچا پہاڑ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا، جس کو دیکھ کے مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اس کے پیچھے سے سورج کیسے نکلتا ہوگا، وہ اتنا اونچا پہاڑ تھا، اور وہ بالکل ویلویٹی گرین۔ اور آبشاریں، جو آپ میں سے کمراٹ ویلی گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں کیسی موتیوں جیسی آبشاریں ہیں، وہاں پہ ساری چیز کو اکٹھا امیجن کریں کہ پانی ویلویٹی گرین پہاڑ سے پانی موتیوں کی طرح نیچے گرتا ہو، اور نیچے پانی جو ہے وہ ایکوا گرین کلر کا ہو، اور اس کے اوپر سیاہی دیتا ہوا سبزہ ہو چناروں کا، چیڑ کے درختوں کا، تو کیا منظر ہوتا ہوگا۔ تو وہ جگہ حقیقتاً زمین پر جنت کی جھلک دیتی، بہت خوبصورت منظر تھے، بہت خوبصورت سما تھا، اور الحمدللہ ہمیں 2-3 دن وہاں رہنے کا اتفاق ہوا۔ تو ایک دن ہم صبح ہم نے سوچا کہ جو اتنی خوبصورت یہ جگہ ہے، تو یہ دن میں اتنی خوبصورت ہے، صبح میں تو عام جگہ بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں، تو یہ صبح کے ٹائم پر یہ کیسی لگتی ہوگی۔ تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم صبح کے ٹائم جو ہے وہ ایک دن نکلیں گے، دریا کی طرف نکلیں گے، بالکل جو ہمارا کاٹیج تھا بالکل دریا کے ساتھ تھا، اس کے پیچھے آبشار تھی، وہ اٹ سیلف بھی بڑا خوبصورت جگہ تھی وہ۔ تو ہم صبح جب نکلے تو یو جسٹ کانٹ امیجن کہ وہاں کیا منظر ہوگا وہ۔ تو میں بیٹھ گئی دریا کے کنارے، اور میرے ذہن میں ایک خیال آتا تھا مدنیز، یہ ماسک اور چشمہ دونوں چیزیں بیلنس کرنا بہت مشکل کام ہے۔ چلیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کو لے کے چلوں۔ تو وہاں جب میں دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی تو وہ جو اتنا اونچا پہاڑ تھا، اور وہ جو ایکوا گرین کلر کا پانی تھا، اور وہ اونچے اونچے جو چیڑ کے درخت تھے، اور وہ اتنی خوبصورتی تھی کہ مجھے لگا کہ میں بالکل چھوٹی سی حقیر سی چیز ہوں۔ مجھے خیال آتا تھا کہ یہ پہاڑ اتنا اونچا ہے، اور یہ درخت کس قدر خوبصورت ہیں، اور یہ پانی کتنا گہرا ہوگا، اور یہ کب سے بہہ رہا ہے، اور یہ سب چیزیں کس قدر اعلیٰ ہیں، اور ان کے بیچ میں کتنی چھوٹی سی حقیر سی ایک ہستی ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے مدنی، وہاں بیٹھ کے پھر جب میں یہ سب سوچ رہی تھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پہاڑ کتنا بھی اونچا ہو، دریا کتنا بھی گہرا ہو، چیڑ کتنے ہی سبز کیوں نہ ہوں، سجدہ تو اللہ کو میں ہی کرتی ہوں الحمدللہ۔ مانے آپ جیسے دل، وہ ایک میرا کمپلیکس میں جا رہا تھا نا، اس ایک خیال نے جو مجھے حقیقتاً ڈالا گیا، اور اچھے خیال اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خیال جو میرے دل میں ڈالا گیا وہ یہ تھا کہ ہر شے اعلیٰ ہو سکتی ہے، لیکن انسان سے اعلیٰ کچھ نہیں ہے، کہ ہم ہی اس کے بندے ہیں، باقی سب اس کی مخلوق ہے،
اور ہمیں اس نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہاڑ تسبیح کر سکتے ہیں، دریا اللہ کی حمد کر سکتا ہے، چیڑ کے درخت اللہ کی ثنا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو سجدہ تو صرف ہم ہی کرتے ہیں الحمدللہ۔ وہاں اس خوبصورتی میں بیٹھ کر یہ حمد میں نے کمراٹ ویلی میں لکھی صبح فجر کے بعد دریا کے کنارے بیٹھ کر، کہ سب کچھ اعلیٰ میں اعلیٰ تر، تیری بندی ہونا شرف میرا۔ سب کچھ اعلیٰ میں اعلیٰ تر، تیری بندی ہونا شرف میرا۔ میرا ہو کر مجھ کو مان دیا، تیرے شکر میں ہر ہر حرف میرا۔ دیکھیں نا، اگر وہ مجھے پہاڑ بنا دیتا، یا وہ مجھے چیڑ کا درخت بناتا، یا وہ مجھے دریا ہی بنا دیتا، تو میں اس کو سجدہ تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ اس کی مخلوق ہوتی، اس کی پاکی بیان کرتی، لیکن اس کی بندگی نہیں کر سکتی تھی۔ تو بندگی کے لیے اس نے مجھے چنا، الحمدللہ آپ کو چنا، اپنے محبوب کی کل امت کو چنا۔ یہ ہم ہی ہیں جنہیں وہ ایک دن میں 5 مرتبہ خود بلاتا ہے اور بلانے کا اہتمام کرواتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آؤ سب چھوڑو اور میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، فوز عظیم کو پہنچو، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، خیر کی طرف آؤ۔ تو یہ اس نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی میں داخل کیا ہے، کہ میرا ہو کر مجھ کو مان دیا، تیرے شکر میں ہر ہر حرف میرا۔ بڑھے شعلے تیرا اسم پڑھا، دل ہو گیا ٹھنڈا برف میرا۔ نہیں تیرے سوا مجھے راہ کوئی، تو سمت میری تو طرف میرا۔ سب کچھ اعلیٰ میں اعلیٰ تر، تیری بندی ہونا شرف میرا۔ انشاءاللہ مجھے مہلت ملی تو میں فرح کے ساتھ آپ کو یہ ایک حمد اس کو وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گی، بہت خوبصورت ہے۔ اور ویسے ہمارا جو چینل ہے نور مدینہ، اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تو اس پہ یہ حمد آپ کو پڑھی ہوئی بھی مل جائے گی۔ بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے، اس کو سمینہ نے بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے، آپ چیک کریں تو وہاں آپ کو یہ بہت خوبصورت سر میں پڑھی ہوئی بھی ملے گی۔ آپ کمراٹ ویلی گئے ہوں اور آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہو تو کیا آپ نے بھی وہی فیل کیا جو وہاں بیٹھ کر میں فیل کرتی تھی؟ اللہ کریم آپ کو، مجھے اور ہماری نسلوں کو اپنے شکر گزار ترین بندہ میں داخلہ عطا فرمائے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔